بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، یہ سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور ہماری گفتگو جو ہے وہ اس مقام تک آن پہنچی تھی کہ پہلا مرحلہ جو ہے کہ انسان سازی میں انسان کی شناخت کو ٹھیک کرنا ہے، اور پھر اس شناخت کی مدد سے وہ جو ہے یعنی جو نظریہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس پر یقین پیدا کرے انسان، اور پھر اس یقین کی مدد سے اگلے مرحلے کی طرف داخل ہو کہ وہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرے، جس میں کہ اسے روزہ کہا جاتا ہے، اور اس کی مدد سے اپنے اندر صلاحیت تقوی پیدا کرے، اور پھر اس تقوی کی صلاحیت کی مدد سے انسان عملی زندگی کے اندر وارد ہو، اور وہ چیز جو ہے یعنی ایاک نعبد، یعنی اس راستے پر عملی زندگی میں یہ راستہ اختیار کرے۔ یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس کا بھروسہ، اس شناخت کی بدولت اس کا جو بھروسہ ہے، اس کی جو امید ہے، تمام در توقعات ہیں کس سے وابستہ ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ وہ اس چیز کو سمجھتا ہو، یقین رکھتا ہو کہ میرے پاس اور اس کائنات میں ہر شے کے پاس جو بھی کمال ہے وہ ذاتی نہیں ہے، ہر چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو اس کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی قدرت پہ ہو، اللہ کے قائم کردہ نظام کو وہ اختیار کرے۔ اسی مناسبت سے جیسا کہ استعین بالصبر والصلاۃ، جب ایک انسان جو ہے اس کو ضرورت پڑتی ایاک نعبد، جب وہ کرنا چاہے گا تو اس کو ایاک نستعین بغیر الہی تائید کے انسان اس مرحلے کو سر نہیں کر سکتا، اس چیز کے لیے کہ وہ اس چیز کو بغیر الہی تائید کے، اس کے مدد کے سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے لیے جو رہنما اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ استعین بالصبر والصلاۃ، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید جو ہے اس کی لطف و عنایت کی نظر ہمارے شامل حال ہو، تو یہ دو کام کرنے ہیں، صبر اور صلاۃ جو ہے۔ اس کی ایک لمبی چونکہ تفصیل ہے، اس لیے بس میں نے صرف اشارہ کر دیا آپ کو کہ اس چیز کی طرف صبر جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک انسان کی باطنی صلاحیت اور کیفیت کا نام ہے۔ وہ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ یہ دنیا جو ہے ایک امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں لا کے رکھا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم آپ کو آزما، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہر انسان جو ہے اس میں آزمایا جائے گا، وہ کوئی انسان کے پاس کوئی راہ فرار نہیں، اور آزمائش کے یہ مراحل ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس امتحان میں کون کامیاب ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اہل صبر اس میں کامیاب ہوں گے۔ اس امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والے اہل صبر ہیں۔ اور صبر کی صلاحیت جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انسان
وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، اور جب کبھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، اہل صبر جو ہیں ان کا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، جب بھی اس میں کوئی امتحان کی منزل آتی ہے، کوئی ابتلا وارد ہوتی ہے، قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ دو کیفیات ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں۔ ہمارا بنیادی جو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، اس نظریے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان، ہمارا وجود ذاتی نہیں ہے، ہمارا تو وجود ہی کہیں نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، ہمارے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، انا للہ کے اندر یہ تمام مطالب موجود ہیں۔ اور دوسرا سٹیپ ہے وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں پلٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے، موت آئے گی، دوبارہ ہمیں اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ابھی جوانی کہاں صرف، ہم نے آپ کو عمل کا اختیار دیا تھا، دو راستے آپ کے سامنے کھولے تھے، ایک شکرتم اور ایک کفرتم، ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفور، کیا کر کے آئے ہو، یہ جو اختیار دیا تھا اس کو کیا کیا، شکر تم کے راستے پہ چلے یا کفر تم کے راستے پہ چلے، اس نظریے کا یقین ہوگا، اور شکر تم کے نتیجے میں ازیدنکم، اور کفر تم کے نتیجے میں ان عذابی لشدید، اس پورے نظریے کو انسان سمجھے گا، اس کا یقین حاصل ہوگا تو انسان جو ہے وہ صبر کرے گا، ورنہ انسان صبر نہیں کرے گا کبھی بھی۔ تو استعین بالصبر والصلاۃ، ایک صبر ہے، اور دوسرے صلاۃ سے مراد ہے یدعوننا رغبا و رہبا، ہر کیفیت میں، حالت امن ہو، حالت خوف و امید کی کیفیات ہوں، یا یعنی امن کی کیفیات ہوں اور یا خوف کے معاملات ہوں، ہر حالت میں اللہ کے ساتھ ایک رابطہ، یعنی صلاۃ سے مراد ہے دعا بھی، صلاۃ سے مراد یہ نماز بھی ہے جو تعلیم کی گئی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس میں جو انسان نے، اگر یہ چیز جو ہے اس چیز کو انسان اختیار کرے گا، وہ اس یقین کی بدولت جو ہے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے گا، صلاحیت تقویٰ، تو پھر اس کی مدد سے انسان جو ہے، کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو چیز ہے وہ انسانی کردار کے اندر کیا ہے، یعنی یؤمنون بالغیب کے بعد کیا چیز ہے، یقیمون الصلاۃ، یعنی ومما رزقناہم ينفقون، یہ اور سورہ مبارکہ مومنون کے اندر یہ جو کردار ہے اس کو کھول کے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے اندر فرمایا کہ یعنی اہل فلاح کون ہیں، جو ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کے بعد اس کا عملی ثبوت فراہم کریں گے، دلیل لے کے آئیں گے اپنے کردار سے، اور وہ دلیل کیا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون للزکوٰۃ فاعلون لفروجہم حافظون لعہدہم واماناتہم راعون علی صلواتہم یحافظون، یہ اگر کردار ہمارے پاس آئے گا تو پھر اس کے نتیجے میں اولئک هم الوارثون، یہ شکرتم کی تفصیلات ہیں، اور اس کے نتیجے میں ازیدنکم اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ چیز جو ہے یعنی انسانی زندگی کے اندر وہ یعنی یہ نتیجہ برآمد ہوگا اس چیز کے لیے۔ اب اس کے اندر ایک چیز جو آج میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان بھی یکساں کوئی ایک چیز نہیں ہے، ایمان جو ہے یہ بھی یعنی گریجولی بڑھ بھی سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ویریبل آئٹم ہے، اس میں کنزیومیبل آئٹم بھی ہے اور ویریبل آئٹم بھی ہے۔ جس قسم کا ایمان ہوگا اور جس قسم کی جو ہے انسان نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرے گا، اسی قسم کی صلاحیت تقویٰ پیدا ہوگی۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ چیز، جس قسم کا انسان کے پاس ایمان ہوگا اور جس قسم کی نفس کی خواہشات کی مخالفت کی وہ مشق کرے گا، اسی قسم کی جو اس کے اندر تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہوگی۔
اسی لیے تقوی بھی جو ہے وہ ایک ویریبل آئٹم ہے۔ ایمان کے لیے حاصل کرنے کے لیے جو چیز بتائی گئی تھی وہ چیز جو ہے وہ یعنی اس کو ایکسرسائز کو بھی اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرنا، یہ بھی ایک ریگولر عمل ہے۔ یہ اس کو یعنی مسلسل انسان بجا لائے گا۔ ائمہ علیہ السلام نے، حضرت سرور کائنات سلام اللہ علیہ نے اس مسئلے پر پوری تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور یعنی سلمان فارسی 10ویں درجے پر فائز ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، ایک سے لے کے پہلا درجہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ ایک جو اگر انسان ایمان کے پہلے درجے پر آیا ہے تو اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یہ جو ہم سورہ الحمد میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ایک مفہوم، ایک مطلب یہ بھی ہے جو امیر المومنین نے سمجھایا کہ اگر انسان ایمان کے پہلے درجے پر ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ یعنی تقوی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور اس تقوی کی صلاحیت کی جس قسم کا ایمان ہوگا، جیسی نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق ہم کریں گے، اسی قسم کی صلاحیت پیدا ہوگی اس کے، اور اس کی مدد سے انسان جو اعمال انجام دیتا ہے، جو خلوص نیت حاصل ہوتا ہے، جو اعمال انجام دے، جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو حضرت فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پروردگارہ جہاں تک میں بات کو سمجھ گیا ہوں، ایمان حاصل کیا ہے اور اس کے نتیجے میں عمل بجا لا، پروردگارہ اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، یہ ہاتھ سے نہ نکل جائے کہیں۔ ساتھ ہی اس کا دوسرا مفہوم بھی اسی جو اسٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے پروردگارہ جو اگلے ایمان کی منازل ہیں ان کی طرف رہنمائی فرما، اس کی طرف آگے مجھے سفر کرنے کی توفیق دے، رہنمائی بھی فرما اور مجھے اس کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ جب پھر انسان ایمان کے دوسرے درجے پر پہنچتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو کمپیٹیبل یعنی نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق ہے اس کو بجا لائے، تو پھر اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ آگے کی طرف اس میں یہ جو سورہ مبارکہ مومنون کے اندر یعنی بیان کیا گیا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یا یہ یعنی سب سے پہلے یہ چیز شروع ہوتی ہے، کیونکہ الصلاۃ عمود الدین، پوری بلڈنگ جو ہے نا اسی کے اوپر تعمیر ہونی ہوتی ہے۔ آگے جو بلڈنگ کی تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، دوسرا ہے عن اللغو معرضون، للزکوٰۃ فاعلون، لفروجہم، یہ گریجول سٹیپس ہیں اصل میں۔ جیسے جیسے ایمان ترقی کرے گا، جیسے جیسے تقوی کی صلاحیت جو ہے اس کے اندر یعنی بہتری پیدا ہوگی، اس کے نتیجے میں انسان کے بیہیویئرز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ یعنی اس میں امپرومنٹ آتی چلی جائے گی، اور امپرومنٹ جو ہے وہ جہاں پر ظاہری یعنی کیفیات ہیں جس میں یہ سارا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی باطنی کیفیات میں پہلے ایمان کی توانائی زیادہ مضبوط ہوگی، تقوی کی صلاحیت زیادہ بہتر ہوگی، تو ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں ان کے چونکہ ظاہری کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ جس میں، لیکن وہ بالکل کو ریلیٹڈ ہیں باطنی کیفیات کے ساتھ، کہ جیسے ایمان ترقی کرے گا اس میں زیادہ توانائی آئے گی۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس یعنی 10 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت ہے، اور وہ اسی کے مطابق اکارڈنگلی ٹائم دیتا ہے، اسی کے مطابق مشق کرتا ہے، اس کی عملی زندگی میں کیفیت کچھ اور ہے۔ جب وہ عملی زندگی میں جا کے کام کرے گا، اس کا مظاہرہ کرے گا، اس کی پرفارمنس کچھ اور ہوگی۔ ایک آدمی ہے اس کے اندر 50 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت ہے، وہ اسی کے مطابق اکارڈنگلی اپنی صلاحیت کو مینٹین کرتا ہے، اسی کے مطابق ایکسرسائز کرتا ہے، اس کی پرفارمنس کچھ اور ہوگی۔ ایک آدمی ہے وہ صرف جاگنگ کرتا ہے ہلکی پھلکی، اس کا جو سٹیمنا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک آدمی مسلسل طور پہ ایکسرسائز کرتا ہے، دیگر چیزیں کرتا ہے، اس کا سٹیمنا جو ہے وہ ریس لگانے کی صلاحیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے روحانی زندگی کے اندر بھی اسی طرح سے جس قسم کا ایمان انسان ڈیولپ کرے گا،
کوشش انسان نے کرنی ہے، نور ایمان، نور معرفت اور نور ایمان اللہ نے عطا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں یعنی جو ہے اس ایمان کو استعمال کرنے کے لیے رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنی ہے، یعنی اور اس چیز کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنی، کوشش میں نے کرنی ہے، نتیجہ اللہ نے برآمد کرنا ہے۔ یعنی رہنمائی کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ مُنذِرٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، وہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن اس رہنمائی کے بعد پھر ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے کہ تدبیر کرنا، کوشش کرنا، زحمت کرنا، یہ ہمارا کام ہے، لیکن اس زحمت کو قبول کرنا، نتیجہ خیز کرنا، ہمارے لیے خیر و برکت کا موجب قرار دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ اس میدان میں آئے، یہ عالم باور ہے، سامری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دی ہیں اس چیز کے لیے۔ ہر دور کے اندر یہ کردار ہوتے ہیں، جو کردار بیان کیے گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو علم دیا تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو وہ چیز وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے اس چیز کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ یعنی جس قسم کا ایمان ہوگا انسان کے پاس اور جس قسم کی وہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کرے گا، اسی قسم کی صلاحیت تقویٰ پیدا، اتنا ہی نیت کے خلوص بہتر ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ انسان یعنی تلخیوں کے مقابل میں صبر اختیار کرنے کی صلاحیت، لیکن یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے، یہ راستہ جو ہے یہ مشکلات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنتوں کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اور کہ جناب وہ اس میں کو سکپ کر جائے گا، وہ صرف بیٹھ کے نوحے پڑھے اور اس کو یعنی دیگر چیزیں، آج کل تو یہ کام بھی جو ہے جس طرح سے قرآن کریم جو ہے اس کو یعنی غنا کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، یہ نوحے وغیرہ بھی سب کچھ اسی طرح سے اسی راستے میں، حتیٰ کہ یہ جو حضرات ہیں زیادہ جو مشہور نوحہ خان ہیں وغیرہ اس قسم، یہ باقاعدہ طور پہ موسیقاروں کے پاس جاتے ہیں، اس کی دھن بنواتے ہیں باقاعدہ طور پہ، پھر اس کے بعد اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو خلاصہ جو اس کا یہ ہے کہ انسان نے جس قسم کی انسان ایمان حاصل کرے گا اور جس قسم کے نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرے گا، اسی قسم کا اس کی پروڈکٹ جو ہے تقویٰ کی صلاحیت آئے گی۔ جیسی تقویٰ کی صلاحیت ہوگی، اسی قسم کا آگے جو عملی زندگی کے اندر جو پروڈکٹس آ رہی اعمال صالحہ کی، وہ اسی قسم کے پروڈکٹ سامنے آئے گی۔ یہ ساری کیفیات جو امیر المومنین نے بیان فرمائی ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جنت کے شوق میں کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بل وجدتو کا اہلا للعبادہ، یہ سب اصل میں اسی پیچھے والی ایکسرسائز کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے کہ جس قسم کی انسان کی معرفت ہے، جس قسم کی نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں ہیں، اسی قسم کی صلاحیت تقویٰ ہے۔ جس قسم کی صلاحیت تقویٰ ہے، اسی قسم کے آگے اعمال وجود میں آ رہے ہوتے ہیں، ہوتے سب اللہ کے بندے ہیں، کلام نہیں اس کے اندر، لیکن جو پیچھے ڈرائیونگ فورس ہے یعنی انما الاعمال بالنیات، اس کی بنیاد پر آگے جو چیز ہے، آگے ان کے جو ریزلٹس ہیں ان میں فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے۔ تو یہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ چیز اس میں سب سے خطرناک چیز، پھر دوبارہ پیچھے جائیں، سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ دور حاضر میں ایمان کا فقدان ہے، اور اس سے بھی خطرناک چیز جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ میں اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوں۔ ایک علماء ایک چیز بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جاہل یعنی بے خبر لا علم آدمی، ایک آدمی جاہل ہے، حقائق سے بے خبر ہے، لیکن اتنی بات ضرور جانتا ہے کہ میں بے خبر ہوں، یعنی میں لا علم ہوں۔ تو یہ آدمی جو ہے نا اس کی اصلاح کے امکانات ہیں۔ ایک آدمی مریض ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں مریض ہوں، تو اس کے لیے امکان عقل اس کی رہنمائی کرے گی کہ بھئی چلو علاج کراؤ جا کے۔ لیکن ایک ہوتا ہے
جاہل مرکب، ایک ایسا آدمی جو بے خبر بھی، اسے پتہ بھی نہیں کسی چیز کا، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اس کے علاج کے اس کا نہیں علاج ہوتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ مریض اگر اپنے آپ کو سمجھتا تو پھر امکان تھا کہ کبھی احساس ہوتا کہ چلو علاج کرا لینا چاہیے یا علاج کرنا چاہیے۔ جب علاج ہی اس کو، مریض ہی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے، تو وہ علاج کیوں کرے گا جا کے، کیوں علاج کی طرف جائے گا؟ اسی طرح سے یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ایمان نہ ہونا انسان کے پاس، مگر احساس ہے، ضمیر کے اندر خلش باقی ہے ابھی، یعنی کہ جناب میں غلطی کر رہا ہوں، یہ چیز وقت گزر رہا ہے، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، تو یہاں اصلاح کے امکانات ہوتے ہیں۔ جہاں ابھی ضمیر زندہ ہو، وہ اس کو ملامت کرے کہ بھی تو غلط کر رہا ہے یہ کام، لیکن جہاں پر انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ میں مومن ہوں اور ہم چو دیگر نیست، مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے، جو سورہ بقرہ کی میں جس مومنین کا ذکر کیا کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمومنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نسل آدم میں سے ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا پروردگار بتا رہا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ ایک ہے کہ دور حاضر میں جو میں نے مسئلہ کیا کہ انسانی نہیں، فرد نہیں، یہ مسئلہ پورے معاشرے اس بدبختی میں چلے گئے ہوئے کہ وہ گمان کرتے ہیں، ان کو ذوم باطل میں مبتلا ہے کہ ہم مومن ہیں، اور وما ہم بمومنین۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایسے بات نہیں بیان کر رہے، رینڈملی ہم نے کوئی بات نہیں کر دی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ خصوصیات ہیں۔ مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کردار یہ ان کا یہ ہے، اس لیے بما کانوا، ہم نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جنت کے مالک ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جنت تقسیم کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب علیم، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، دنیا کی محبت کے مرض میں مبتلا ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور ہم نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ تو فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کیا ہوا، بما، اس واسطے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس چیز، یہ سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ یہ ہے، میں نے گزشتہ کل میں بھی، اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زیارات ہیں، ایمان نہیں ہے۔ اور یہ میرا نہیں کوئی برادر کہے کہ جناب آپ یعنی اس کو تشخیص دے رہے ہیں، میری تشخیص نہیں ہے یہ، میں تو صرف جب میں نے اس کو دیکھا، قرآن کریم کی ان آیات کو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کے فرامین کو دیکھا، تو ان کے اندر حیرت انگیز ریزمبلنس ہے۔ اس واسطے میں نے کہا کہ جی اور قدرت نے خود فرمایا کہ جو قرب قیامت کا زمانہ آئے گا، ہمارے قائم کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا، تو ایمان اٹھ جائے گا دنیا سے۔ فرمایا مسجدیں ہوں گی، نمازی ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا وہاں پہ۔ یہ پرابلم ہے دور حاضر کا سب سے خطرناک پرابلم جو ہے، جس نے کہ چونکہ ایمان تو ہے ہی نہیں، جب ایمان ہی نہیں ہے تو وہ جو ہے کتب علیکم، نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں نہیں ہیں، یعنی روزہ جو ہے اس کو اس بری طرح سے پامال کیا گیا ہے، مال حرام کماتے ہیں اور پھر لا کے افطاری کراتے ہیں، یعنی یہ اللہ سے مذاق کر، تمسخر کر رہے ہیں۔ اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ جناب 5 منٹ پہلے روزہ کھولنا ہے یا 5 منٹ بعد میں کھولنا ہے، لیکن اسی کے لیے یعنی صبح سحری میں روزے کے حکم کو پامال کرتے ہیں، اس واسطے زیادہ کھاتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، یعنی نفس کی خواہش کی مخالفت کرنے کی بجائے
جو نفس کہتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. پھر شام کو اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ یعنی روزہ کھول کے اس واسطے کہ سارا دن روزہ رکھے. وہ روزے کے نام پر نفس کی خواہشات کی مخالفت نہیں بلکہ اس کی تائید کرتے ہیں. تو اس لیے سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ یہ، جس کے پاس ایمانی بیچارے کے پاس نہیں ہے، وہ نفس کی جہاں مخالفت کرنے کا وقت آتا ہے بجائے اس کے اس کی مخالفت کرے اسی کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس انسان کے طرز عمل پہ کبھی غور نہیں کیا کہ جو زبان سے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، مگر عملی زندگی کے اندر اس کا الہ کون ہے؟ نفس. تو اس لیے میرے عزیزان یہ اس چیز کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا. کل انشاءاللہ بات آگے کی طرف لے کے چلیں گے اس چیز کے لیے کہ یعنی اگلا مرحلہ اہدنا الصراط المستقیم. لیکن خیال رہے اصل بیس لائن وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا نا، اسلام کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے یہ الحمدللہ رب العالمین. اس نظریے کا یقین زندگی کے کسی مرحلے میں بھی ختم ہونا تو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، مر گیا بیچارہ. یہ جب ضمیر ملامت کرنا بند کر دے تو سمجھ لے انسان کے اس کی روحانی موت ہو گئی ہے. تو آگے کی جو عمارت ہے نا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اگلا آخری مرحلہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اس نظریے کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین. اگر یہ کمزور پڑے گا تو آگے کی پوری بلڈنگ ہلنا شروع کر دے گی، اس میں زلزلہ آ جائے گا. اور اگر یہ کٹ گیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ رابطہ کٹ گیا، کہ کٹ جانے سے کیا مراد ہے کہ انسان نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور ضمیر ملامت کرنا بند کر دے. اس کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ یہ بیچارہ مر گیا ہے. اور اس کے اوپر جتنا قرآن پڑھیں گے اتنی خرابی. آپ سورہ یاسین پڑھیں غور کے ساتھ اسے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن. یہ خشی الرحمن بالغیب، شان رحمانیت کے یقین کی بدولت خشوع پیدا ہوا کرتا، اس کے جلال کا یقین جو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں کسی کو سمجھا سکتے، کوئی ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھی یعنی یہ اس کیفیت میں چلے گئے غفلت میں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اس کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے. پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے بیان کیا سورہ یاسین میں، لینذر من کان حیا. ہم نے اس کلام کو نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے زندہ انسانوں کو ڈرایا جائے. زندہ کون ہوتا ہے؟ یہ مادہ ہے. قرآن اس کو تو اگر اس حیات کو روحانی حیات ختم ہو جائے، صرف یہ حیوانی حیات تو روح کا بدن کے ساتھ رابطہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو حیوان ہیں، حیوانوں سے بھی بدتر ہیں بلکہ. تو جب تک وہ رابطہ برقرار رہے تو اس کے امکانات ہوتے ہیں کہ ریوائیول ہو جائے. اور اگر وہ رابطہ ہی ختم ہو گیا جو اس معاشرے کے ساتھ یہ ڈائلما ہو چکا ہے، خطرے کی زد میں نہیں ہے، خطرے میں کود گئے ہوئے ہیں، تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا اس چیز کو. آپ دیکھ لیجئے کہ ایسی زبردست مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ایک طرف نوح اپنے وقت کا اولو العزم پیغمبر، ایک طرف کو غیر بہت بڑی یعنی اس کا بیٹا. نوح پوری کوشش کر رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے میرے بیٹے کو سمجھ آ جائے. لیکن چونکہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، بچو اس سے. وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یہ مسئلہ ہے. پہاڑ سے مراد ہے
کوئی بھی دنیا کی جلوہ گری، کسی کے پاس مال ہے وہ سمجھتا ہے یہ مال مجھے بچا لے گا، کسی کے پاس اقتدار ہے اس کی گردن میں یہاں سریا لگا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جناب ہے۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جب اللہ کا عذاب اس کا جلال حرکت کرتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی کو پکڑنے کا ارادہ کر لیتا ہے زمین و آسمان مل جائیں سب اس کو نہیں بچا سکتے، اور جب وہ کسی کو عطا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے زمین و آسمان مخالفت کرنا شروع کر دیں اس کی عطا کو نہیں روک سکتے۔ تو اس لیے میرے عزیزان ہر جہست ازو است اپنے رب کے ساتھ ایک زندہ رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔